ہسٹری یعنی کہ تاریخ۔ انگریزی لفظ ہسٹری لاطینی لفظ ہسٹوریا سے اخذ کردہ ہے، جس کے معنی ہیں تحقیق کرنا، تفتیش کرنا، معلومات حاصل کرنا، یا یونانی لفظ ہسٹوریا کا ماخذ اس کو مان سکتے ہیں، جس کے معنی ہے تحقیق کے ذریعہ علم حاصل کرنا، یعنی کسی چیز کی تہ تک پہنچنا، کھوج کرنا، اور کافی غور و فکر کے بعد ثبوت، دستاویز، ان تمام چیزوں کو یکجا کرنے کے بعد کسی چیز کے متعلق رائے قائم کرنا۔ اب دیکھو، اس کو ہم لوگ 3 حصوں میں بانٹتے ہیں: پری ہسٹری، پروٹو ہسٹری اور ہسٹوریکل ایج یا ہسٹری۔ سب سے پہلے پری ہسٹری، جس کو ہم کہتے ہیں ما قبل تاریخ۔ ما قبل تاریخ کا عہد وہ عہد ہے جس کا تحریری شکل میں کوئی بھی ثبوت دستیاب نہیں ہے۔ انسانی تہذیب کے آغاز سے لے کر فن تحریر کی واقفیت تک کی تاریخ کو ما قبل تاریخ یعنی پری ہسٹری کا نام دیا گیا ہے۔ اسے ہم لوگ اینٹی ہسٹری بھی کہتے ہیں، یعنی اس زمانے میں انسانی تہذیب اس قابل نہیں ہوئی تھی کہ وہ تحریری شکل میں اپنے حالات کو درج کر سکتی، اور اس لفظ کا سب سے پہلا استعمال فرانسیسی ماہرین آثار قدیمہ پاؤل ٹرنر نے کیا تھا۔ پھر دوسرا حصہ دیکھو، پروٹو ہسٹری۔ پروٹو ہسٹری قدیم تاریخ دراصل ما قبل تاریخ کے بعد کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی جب تحریری شکل میں کوئی بھی ثبوت موجود نہیں تھے۔ زمانہ نیم تاریخ سے مراد وہ دور ہے جب انسانی تہذیب نے تحریر لکھنے کا فن حاصل کر لیا تھا، لیکن اسے آج تک پڑھا نہیں جا سکا۔ اس کی عمدہ مثال ہڑپا تہذیب ہے، انڈس اسکرپٹ، جسے آج تک ہم پڑھنے میں ناکام رہے۔ تاریخ کا وہ زمانہ جو تاریخی دور اور زمانہ ما قبل تاریخ کے بیچ میں آتا ہے، وہ پروٹو ہسٹری کہلاتا ہے۔ تیسرے حصے میں آئیے، ہسٹوریکل ایج اور ہسٹری۔ ماضی کے واقعات اور حادثات کے متعلق تفصیلات کو ہی تاریخ یا تاریخی زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب انسان نے فن تحریر کا ہنر سیکھ لیا تھا اور اسے پڑھنے میں کامیابی بھی ملی۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان 3 دور میں تاریخ کو پری ہسٹری، پروٹو ہسٹری اور ہسٹوریکل ایج یا ہسٹری میں سمجھنا ہے ہم لوگوں کو۔